طرح مقدس چیزوں کی قسم حرام نہیں ہے لیکن بے اثر ہے. بے اثر. آپ کے پاس کوئی موبائل ہو اور کہے کہ یہ موبائل میرا ہے، آپ نے اٹھا لیا ہے میری اجازت کے بغیر، اس کے پاس گواہ نہیں ہے، تو حاکم شرع یا جج قاضی آپ سے کہتا ہے یہ مدعی کے پاس تو گواہ نہیں ہے، آپ قسم کھائیں کہ یہ میرا اپنا ہے، آپ کا میں نے نہیں اٹھایا. یہ کس صورت میں مدعی بے دخل ہو سکتا ہے؟ اگر اس میں جلالہ کی قسم کھائیں گے واللہ باللہ تاللہ، وہ مدعی آپ کا بے دخل ہو جائے گا. لیکن اس کی جگہ آپ اس مقدس مقامات کی، مقدس چیزوں کی قسم کھاتے ہیں. قرآن کی قسم، یہ ہمارے معاشرے میں قرآن پر ہاتھ رکھ کے قسم کھانے کو لفظ اللہ سے بھی جو ہے نا وہ زیادہ وہ سنگین کہیں یا وہ خطرناک سمجھا جاتا ہے. وہ قسم نہیں ہے. اگر جج اس سے کہتا ہے کہ قسم کھاؤ، وہ کہے خدا کی قسم، وہ قرآن کی قسم، علم کی قسم، امام معصوم کی قسم، اپنی جان کی قسم. یہ لوگ کہتے ہیں تمہاری جان کی قسم. عربی کتابوں میں بھی ہے اپنی جان کی قسم، تمہاری جان کی قسم. یہ سب اس طرح کا کھانا جائز ہے، حرام نہیں ہے لیکن فائدہ نہیں ہے. یعنی اس قسم کے ذریعے بندہ جو ہے نا وہ بری الذمہ نہیں ہو سکتا، بری الذمہ نہیں ہو سکتا. لہذا اس قسم سے پتہ ہونا چاہیے کہ جہاں قسم کھانے کا حکم ہے، کس قسم کے نتیجے میں بندہ بچ سکتا ہے، بری الذمہ ہو سکتا ہے، اور جو مدعی ہے وہ بے دخل ہو سکتا ہے. ایک قسم کی بہت سختی سے ممانعت کی گئی ہے، منع کیا گیا ہے. بعض علاقوں میں رواج ہے، ہمارے اپنے علاقے میں گلگت میں یہ رواج ہے، اگر میں غلط کہوں تو دین خدا سے خارج ہو جاؤں، دین اسلام سے خارج ہو جاؤں. مجھے وہ جملہ یاد ہے اپنی زبان کا کہ بھئی اگر میں غلط کہوں تو ایک خدا کو دو کہوں. نعوذ باللہ. یہ قسم جائز نہیں ہے. صرف یہ نہیں کہ بندہ بری الذمہ نہیں ہوگا، ناجائز کام ہے اور اس سے بہت سختی سے روکا گیا ہے، بہت سختی سے روکا گیا ہے. چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد، انہو سمع رجلا یقول، ان حضرت نے ایک شخص کو ان الفاظ میں قسم کھاتے ہوئے سنا، انا بریء من دین محمد، میں اگر غلط کہوں تو دین محمد سے میرا کوئی تعلق نہ رہے. یہ کام تو آپ نے جب سنا فرمایا ویلک، ویل ہو، وائی ہو تمہارے اوپر، بربادی ہو، اذا برئت من دین محمد فعلی دین من تکون، تو اگر دین محمد سے اپنی براءت، بیزاری یا لا تعلقی کا اظہار کرتا ہے پھر کس کے دین پر مرنا چاہتا ہے؟ حرام ہے. یہ اس طرح کا قسم کھانا جو ہے نا وہ حرام ہے. جی من تکون فعلی دین من تکون. فقالا، اس میں یہ روایت کہتی ہے ما کلمہ حتی ماتا، یعنی یہ اس قدر سنگین اور ناپسندیدہ قول ہے یا قسم ہے، رحلت تک، اپنے وصال تک اس بندے خدا سے آپ نے کلام نہیں کیا جس نے یہ قسم کھائی تھی کہ اگر میں غلط کہوں تو جو ہے نا وہ دین محمد سے میں بیزار ہوں یا دین محمد پر میری موت نہ آئے. اسی طرح امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے، یا یونس، اللہم صلی اللہ محمد وعلم، لا تحلف بالبراءۃ منا. یہ انتہائی قسم، یعنی اس طرح کے کام ہوتے تھے تو رسول خدا اور ائمہ اہل بیت لوگوں کو روکتے تھے. لا تحلف بالبراءۃ منا، ہم سے براءت، بیزاری یا لا تعلقی کی قسم نہ کھا. اگر غلط کہوں تو امام سے میرا کوئی تعلق نہ رہے، رسول سے میرا کوئی تعلق نہ رہے، اپنی بیزاری کا اظہار کریں. فمن، یہ بہت انتہائی حساس جملہ ہے، فمن حلف بالبراءۃ منا صادقا او کاذبا، بندہ سچی قسم کھا رہا ہو اپنے خیال میں یا جھوٹی قسم کھا رہا ہو، 100% سچا ہے لیکن ان الفاظ میں اگر ہم سے بیزاری کی قسم کھائے گا، فقط بری منا،
واقعی ہم سے اس کا کوئی تعلق نہیں رہے گا، ہم سے اس کا تعلق منقطع ہو جائے گا اور ختم ہو جائے گا جو اس طریقے سے جو ہے نا وہ قسم کھائے گا۔ ایک قسم ہے جو ایک نے کئی روایات میں ہے، آیت اللہ دستغیب نے اپنی کتاب گناہان کبیرہ کے اندر اس کو امالی شیخ توسی کا بھی حوالہ دیا ہے اور محج الدعوات کا بھی غالباً حوالہ دیا ہے، امالی صدوق کا بھی حوالہ دیا ہے۔ اور میں نے ایک دن جمعہ کا مجھے یاد نہیں ہے، یہ نماز ظہرین کے بعد جو مختصر 15-20 منٹ کا درس ہوتا ہے، اس میں عیون و اخبار الرضا، عیون اخبار الرضا سے حوالہ نقل کیا تھا کہ آدمی قسم کھائے کہ اگر میں غلط کہوں تو میں خدا کی قوت اور طاقت سے بے نیاز اور اپنی قوت اور طاقت کا سہارا لیتا ہوں۔ یہ قسم جان لیوا ثابت ہوتی ہے۔ میں نے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی پڑھا ہے، آپ نے یہ قسم کھلائی اور وہ جو قسم کھا رہا تھا، البتہ وہ جھوٹی قسم کھا رہا تھا، لیکن یہاں ہے کہ سچی ہو یا جھوٹی ہو، ان الفاظ میں جو قسم کھائے گا یہ قسم جان لیوا ثابت ہوتی ہے، جان لیوا۔ وہ ایک شخص نے جو عیون اخبار الرضا میں بھی ہے اور یہ گناہان کبیرہ میں بھی ہے، بہت دفعہ عرض کر چکا ہوں، آج پھر تاکید کروں گا، یہ کتاب قرآن مجید اور مفاتیح الجنان کی طرح ہر گھر کے اندر ہونا چاہیے۔ ایک جس طرح معراج السعادہ ہے، معراج السعادہ کے بارے میں ایک قم کے معلم اخلاق آیت اللہ حسین مظاہری وہ کہا کرتے تھے، وہ دنیا میں وہ مختلف چیزوں کے کارخانے ہوتے ہیں جہاں مختلف چیزیں بنتی ہیں، کسی کارخانے میں سریا بنتا ہے، کسی میں برتن بنتے ہیں، کسی میں پتہ نہیں کچھ بنتا ہے، شیشہ بنتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو معراج السعادہ ہے مرحوم نراقی کی، یہ انسان سازی کا کارخانہ ہے، اس کارخانے میں انسان بنتے ہیں، انسان۔ پہلے مولانا صفدر حسین مرحوم ہمارے استاد بزرگوار تھے، انہوں نے اس کا خلاصہ لکھا تھا اردو میں، تلخیص جسے کہتے ہیں، عروج السعادہ کے نام سے۔ ابھی الحمدللہ وہ اسی نام سے معراج السعادہ سے مکمل طور پر اس کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ اس کی ابتدائی بحثیں ذرا مشکل ہیں، نفس اور روح کے بارے میں انہوں نے کی ہے، باقی سب سلیس ہے، سلیس۔ خصوصاً علماء کرام کے لیے، دینی طلباء کے لیے، یعنی ہر وہ جو اخلاقی پسندیدہ یا ناپسندیدہ صفت ہے اس کے بارے میں مکمل درس ہے۔ مثلا حسد ہے تو حسد کی پہلی تعریف کی ہے، حسد کہتے کسے ہیں، پھر اس کی مذمت میں قرآنی آیات، اس کی مذمت میں مستند اور معتبر روایات، اور آخر میں اس کا علاج، ایک مکمل درس۔ مثلا غیبت کی تعریف کریں گے، وہ غیبت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ذکرک اخاک بما اذا سمعہ استکرہہ، اپنے برادر مومن کے بارے میں وہ بات کرو کہ اگر وہ اس کو سن لے تو اس کو ناگوار گزرے، برا گزرے۔ پھر قرآنی آیات کو پیش کرتے ہیں، سورہ حجرات کی آیت لا یغتب بعضکم بعضا یا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم، قرآنی آیات کو پیش کرتے ہیں۔ اور پھر روایات تو اتنی زیادہ ہیں، بعض روایات میں کہا گیا ہے الغیبۃ طعام ادام کلاب النار، یہ جو غیبت ہے، برائی، یہ جہنم کے کتوں کی خوراک ہے، جہنم کے کتوں کی خوراک۔ روایات کو بیان کرتے ہیں، اس کے بعد اسباب کو بیان کرتے ہیں کہ اب بندہ غیبت کیوں کرتا ہے کسی کی، اس کے کوئی اسباب ہوتے ہیں، اور آخر میں علاج۔ اسی طرح ہر صفت کی، معراج السعادہ کی طرح یہ گناہان کبیرہ، یہ سلیس ہے، یہ سلیس ہے، اس میں بہت ہی سبق آموز داستانیں بھی ہیں۔ ویسے تو گناہان کبیرہ جو اصل ہے وہ کافی ضخیم، یعنی 1500 صفحات سے شاید زیادہ ہو، لیکن 3 یا 4 جلدوں میں اس کا اردو میں انتہائی سلیس ترجمہ ہوا ہے۔ ہر گھر کے اندر اس کتاب کو ہونا چاہیے، اور مومنین جب بھی فرصت ملے فہرست دیکھیں،
وہ مطالعے کریں، ایسے ایسے گناہوں کا تمام گناہوں کے بارے میں معلومات ہونے چاہیے، خصوصاً وہ گناہ جو روزمرہ میں عام ہے، روزمرہ میں عام ہے، رشوت روزمرہ میں عام ہے، سود خوری روزمرہ میں عام ہے، غیبت روزمرہ میں عام ہے، چغل خوری روزمرہ میں وہ عام ہے، بدگمانی، کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جس کو انہوں نے وہاں پر بیان نہ کیا ہو۔ گناہان کبیرہ عرض کیا قرآن اور مفاتیح الجنان، یا پہلے تحفۃ العوام جس طرح ہر گھر میں ہوتا تھا، یہ اس گناہان کتاب گناہان کبیرہ، خود گناہان کبیرہ نہیں، کتاب گناہان کبیرہ کو ہر گھر کے اندر ہونا چاہیے۔ اچھا، انہوں نے بھی اس داستان کو لکھا ہے کہ یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے خلاف بھی اس طرح کی شکایت کی گئی تھی، اور وہی شکایت اور غلط رپورٹ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کی سبب بنی، اور اپنے کسی کوئی وہ بھتیجا لگتا تھا رشتے میں، جس نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے خلاف خلیفہ وقت کے پاس جا کے شکایت لگائی کہ ان کے پاس بہت سارے علاقوں سے مال جمع ہو رہا ہے، حقوق شرعیہ لوگ جا رہے ہیں، لوگوں کی بیعت لے رہے ہیں، اور عنقریب یہ آپ کے خلاف قیام کرنے والے ہیں، آپ کا تختہ الٹنے والے ہیں۔ اسی طرح کی شکایت امام رضا کے خلاف کی، اس کے پاس جا کے منصور دیوانقی کے پاس مدینے سے بلایا اس سے ظالم اور صفاق نے امام رضا علیہ السلام کو۔ عیون اخبار رضا میں بہت تفصیل کے ساتھ یہ روایت ہے جو میں نے دوپہر کے درس میں بیان کیا تھا، یہاں انہوں نے بہت خلاصہ لکھا ہے۔ ایک تو توہین کی اس ملعون نے، امام رضا علیہ السلام کی توہین کی، اور پھر آپ نے جاتے وقت یہ دعا بھی پڑھی۔ بعد میں وہ اس جھوٹے کو قسم کھلانے کے بعد اور اس کی حالات قد کے بعد، وہ ربیع کہتا ہے امام علیہ السلام سے، مولا جاتے وقت آپ کے لب ہل رہے تھے، یہ بتائیں کون سی دعا آپ پڑھ رہے تھے؟ فرمایا میں یہ دعا پڑھ رہا تھا، یا عدتی عند شدتی ویا غوثی عند قربتی احرسنی بعینک التی لا تنام وکنفنی برکنک الذی لا یرام۔ یہ میں دعا پڑھ رہا تھا۔ اچھا، یہ دعا پڑھی آپ نے، اور پھر اس سے کہا کہ یہ مجھے رپورٹ ملی ہے، شکایت ملی ہے، آپ کے پاس جو ہے نا لوگ اپنا حقوق شرعی جمع کرا رہے ہیں، مالیات جمع کر رہے ہیں، اور اب میرے خلاف وہ تحریک کا آغاز کرنے والے ہیں۔ امام نے فرمایا نہیں، یہ کسی نے آپ کو غلط بات بتائی ہے۔ وہ شاکی جس نے چغل خوری کی تھی اس کو بلایا، یہ گواہ ہے، اور اس کا کہنا ہے کہ آپ نے خود اس کو بھی دعوت دی ہے کہ میری بیعت کرو، یعنی امام رضا علیہ السلام کی۔ اچھا، آپ نے فرمایا اسے کہیں کہ پھر قسم کھائے، قسم کھائے۔ ہاں کیا تھا؟ نہیں، یہ کوئی بھتیجا نہیں تھا۔ اچھا جی، تو وہ قسم کھائی، وہ حاجب نے کہا کہ اچھا بھائی تم قسم کھاؤ کہ امام علیہ السلام وہ اس طرح کے جو ہے نا وہ اقدام کرنے والے ہیں، یا پتہ نہیں حکومت کے خلاف تحریک چلانے والے ہیں، پتہ نہیں وہ ریلی نکالنے والے ہیں۔ تو اس نے یہ قسم کھائی کہ قسم کھاؤ، کہا واللہ الذی لا الہ ہو الطالب الغالب الحی القیوم، یہ ان الفاظ میں قسم کھائی۔ اس کا مطلب ہوتا ہے قسم اس خدا کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، جو طالب ہے، بندوں کے اعمال پر وہ نظر رکھتا ہے، غالب ہے، حی ہے اور قیوم ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا یہ یوں نہیں، جس قسم میں اللہ تعالیٰ کی شان بیان کی گئی ہو، اس کی عظمت کو بیان کیا گیا ہو، اللہ تعالیٰ وہ حیا کرتا ہے عذاب کے جلدی نازل کرنے میں، اللہ تعالیٰ کی تجلیل اور اس کی عظمت کا بیان وہ عذاب کے نازل ہونے میں تاخیر کا باعث بنتا ہے۔ پھر کون سی قسم کھائیں؟ پھر امام نے کہا کہ یہ قسم کھلاؤ، اس کو یہ قسم کھلاؤ۔ یہ بھی عرض کر دوں عام حالات میں اس طرح کی قسم کھانا صحیح نہیں ہے، روکا گیا ہے، لیکن علماء کرام نے توجیہیں کی ہیں کہ امام کو معلوم تھا کہ اگر یہ قسم نہ کھلاؤں
تو یہ جھوٹی قسم کھائے گا اور اس کے نتیجے میں میری جان کو خطرہ ہوگا. نہیں تب یہ قسم آپ نے کھلائی ہے. کہا کہ اسے کہو کہ یہ قسم کھائے کہ ابرأ من حول اللہ و قوتہ، میں اللہ اور اس کی قوت اور طاقت سے بیزاری کا اظہار کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ لمحہ بے لمحہ، وہ جس طرح یہ بلب جل رہا ہے پیچھے سے برقی رو، ایک لمحہ کے لیے ادھر سے مین وہ سوئچ کوئی آف کر دے یہ سارے حال تاریک ہو جائیں گے. اس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدرت ملتی ہے، لمحہ بے لمحہ فیض مل رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہمارے دل کی دھڑکن جاری ہے اور وہ رگوں میں خون کا جریان یا سرکولیشن جاری ہے. ایک لمحہ کے لیے خدا اپنا فیض روکے یہ ساری کائنات دھڑام سے ڈھیر ڈھیر ہو جائے گی. اس نے کہا یہ یوں قسم کھائے ابرأ من حول اللہ و قوتہ، میں اللہ اور اس کی قوت و طاقت سے بیزاری کا اظہار کرتا ہوں. وَأَلْجَأُ إِلَىٰ حَوْلِي وَقُوَّتِي، اور مجھے اپنی قوت اور طاقت پر اعتماد ہے. کس قدر خطرناک ہے یہ قسم. انی صادق فیما اقول، کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اس میں سچ کہہ رہا ہوں. وہ تھوڑا سا پہلے وہ گھبرایا جھج کا کہ پتہ نہیں یہ امام اس قسم کو نہیں مان رہے، اس قسم کو مان رہے ہیں، اس میں میرے لیے کوئی خطرہ ہو. لیکن جب اس کی طرف سے دباؤ بڑھا، یہ قسم کھائی، قسم کا آخری جملہ ختم ہونے والا تھا اسی وقت زمین پر گرا اور امام اور منصور کے سامنے تڑپ تڑپ کے جان دے دی اس بندے خدا نے. امام حسن علیہ السلام کے بارے میں بھی میں نے وہ یہ پڑھا ہے. یہ قسم بعض اوقات جان لیوا ثابت ہوتی ہے، بعض اوقات یہ اس طریقے سے جو ہے نا وہ قسم کھانا. قسم کہاں کھائی جا سکتی ہے کہاں نہیں کھائی جا سکتی وہ بھی معلوم ہونا چاہیے انسان کو. قسم کسی واجب کو بجا لانے کی قسم آپ کھا سکتے ہیں، اگرچہ قسم کے بغیر بھی اس واجب کام کو بجا لانا آپ کے لیے وہ ضروری ہو جاتا ہے. لیکن اس کے باوجود قسم کا کیا فائدہ ہے وہ فائدہ بھی عرض کرتا ہوں. آپ قسم کھاتے ہیں کہ میں صبح کی نماز قضا نہیں کروں گا، ٹھیک ہے جی، اچھا یہ نماز پڑھنا اپنے مقرر وقت میں یہ لازم ہو جاتا ہے. کیا قسم کھانے سے پہلے صبح کی نماز طلوع آفتاب سے پڑھنا واجب نہیں ہے نا؟ قسم کھاتے ہیں کہ میں پابندی سے نوافل پڑھوں گا، ساری زندگی پڑھوں گا، یا کم از ایک مہینے تک وہ جو نوافل 34 رکعات ہیں ان کو قضا نہیں کروں گا. یہ قسم کھا سکتے ہیں. اس قسم کا فائدہ یہ ہے یا کہیں نقصان یہ ہے کہ اگر آپ قسم نہیں کھائیں گے اور صبح کی نماز آپ کی ترک ہو جاتی ہے، چاہے نیند کی وجہ سے ترک ہو یا جان بوجھ کے، آپ کے ذمہ کوئی کفارہ نہیں ہے. لیکن قسم کھائیں اور پھر نماز ترک ہو جائے تو پھر آپ کو قسم کی مخالفت کا کفارہ دینا پڑتا ہے. مستحب کام نوافل، جی وہ غدیر کی تاریخ آنے والی ہے 18 ذی الحج، اس میں روزہ رکھوں گا. قسم کھائی ہے، اگر قسم کھائی ہے شرعی عذر نہ ہو، جی شرعی عذر نہ ہو، ایک ناگزیر سفر پیش آئے غدیر کے دن، تو پھر تو آپ عمل نہیں کر سکیں گے. ہاں البتہ وہ بندہ نظر مانے تو وہ ایک الگ بات ہوتی ہے کہ میں اس دن رکھوں گا تو یہ قسم صحیح ہے کہ میں واجب کو بجا لاؤں گا، مستحب کو بجا لاؤں گا. مخالفت کریں گے تو آپ کو اس کا کفارہ بھی دینا ہوگا. حرام کام کو ترک کروں گا، حرام کام کو، اچھا جی آپ قسم کھائیں یا نہ کھائیں غیبت کرنا حرام ہے، لیکن اگر غیبت نہ کرنے کی قسم کھائیں آپ ایک ہفتے تک یا ایک مہینے تک، چلیں جی فی الحال ساری زندگی شاید وہ پابندی نہ کر سکیں، ایک ہفتے تک یا ایک مہینے تک میں کسی کی غیبت نہیں کروں گا. قسم سے پہلے بھی غیبت حرام تھا، گناہ کبیرہ تھا، اور قسم کے بعد بھی گناہ کبیرہ ہے. اب قسم کا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ کریں گے آپ کو کفارہ دینا پڑے گا. جہاں گناہ کے مرتکب ہوں گے آپ کی نیکیاں اس بندے کے اعمال منتقل ہوں گی جس کی آپ نے غیبت کی ہے، وہاں آپ کو اس کا کفارہ بھی دینا پڑے گا. حرام کام کو کرنے کی قسم جائز نہیں ہے، نہ صحیح ہے.
قسم کھائے ایک آدمی کہ میں آج نماز نہیں پڑھوں گا، یہ صحیح نہیں ہے۔ قسم کھائے کہ وہ حج مجھ پر تو واجب ہو گیا ہے لیکن اس سال نہیں جاؤں گا، بابا پہلی فرصت میں آپ مستطیع ہو گئے ہیں، جی 13 لاکھ روپے آپ کے پاس آ گیا ہے، اس کو حج پہ لگائیں گے کہ آپ کی معیشت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، اسی سال جائیں، اسی سال۔ اگر قدرت کے باوجود بغیر کسی شرعی مجبوری کے نہیں جائیں گے، رسول اسلام نے فرمایا اس کو کہا جاتا ہے مت ان شئت یہودین او نصرانیہ، تمہاری مرضی ہے، عیسائی کی موت مرنا چاہتے ہو یا یہودی کی موت مرنا چاہتے ہو، اسلام کی موت تو نہیں مرنا چاہتا۔ قسم کھائے کہ میں اس سال نہیں جاؤں گا، یہ قسم صحیح نہیں ہے۔ قسم کھائے کہ میں اپنے فلان رحم، ماں باپ بہن بھائی چاچا ماموں بھانجا بھتیجا ان سے بات نہیں کروں گا، یہ بہت ہوتا ہے، یہ قسم بیکار ہے، یہ قسم صحیح نہیں ہے۔ میں ان کے گھر نہیں جاؤں گا، بھائی کے گھر نہیں جاؤں گا، بہن کے گھر نہیں جاؤں گا، والدین کے پاس نہیں جاؤں گا، بابا یہ فعل حرام کی قسم کھا رہے ہو، یہ قسم صحیح نہیں ہے۔ بندے کو پتہ ہونا چاہیے کون سی قسم صحیح ہے اور کون سی قسم صحیح نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس برائی سے اور اس کے نقصانات سے، دنیاوی اور اخروی نقصانات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعد میں اگر کسی معصوم یا شخصیت کی، ہستی کی ولادت یا شہادت ہو، ہم اس کا ذکر کرتے ہیں۔ ابھی 2-3 دن پہلے ہم نے شریکۃ الحسین اور صدیقہ صغریٰ جناب زینب کبریٰ علیہ السلام کی ولادت منائی ہے۔ ان کا حق اور ہمارا فرض بنتا ہے کہ اس مکرمہ اور معظمہ کا تذکرہ ہو، کیونکہ وہ پتہ نہیں کسی شعر کا ہے، اگر زینب کبریٰ نہ ہوتی تو کربلا میں رہ جاتی۔ یہ جو واقعہ کربلا رنگ لایا ہے، اس میں جناب زینب کبریٰ اور امام زین العابدین کے وہ صبر و استقامت اور ان کے وہ خطبات کا جو ہے نا یہ اثر ہے۔ اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ جناب زینب کبریٰ کا نام اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، امیر المومنین کا نام بھی اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، خاتون جنت کا نام بھی اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، اور جناب زینب کبریٰ کا نام بھی اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ فضائل بعض کسبی ہوتے ہیں اور بعض وہبی ہوتے ہیں۔ حصول علم کا عام طریقہ یہ ہے کہ بندہ اس کا ذہن خالی ہوتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے بھی فرمایا ہے والذی اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، تم جب ماں کے پیٹ سے باہر آئے تمہارا ذہن خالی تھا، تمہیں کچھ پتہ نہیں تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں حصول علم کے اوزار دیے، فجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اس نے تمہیں کان دیے تاکہ سن کے استفادہ کرو، اور آنکھیں دی تاکہ پڑھ کے استفادہ کرو، دل دیا جو پڑھا ہے اس کو آپ محفوظ رکھیں۔ یہ عام حصول علم کا وہ طریقہ کار ہے، لیکن قدرت نے غیر معمولی ذرائع بھی رکھے ہیں حصول علم کے، غیر معمولی ذرائع، غیبی ذرائع بھی آپ کہہ سکتے ہیں ان کو۔ یہ رسول خدا کی حدیث ہے، غالباً اہل سنت کی کتب احادیث میں ملتا ہے، من اخلص للہ 40 صباحا جرت الحکمت من قلبہ علی لسانہ۔ علم عام طور پر باہر سے جاتا ہے، استاد بولتا ہے یا کتاب میں آپ مطالعے کرتے ہیں، اور پھر وہ آنکھوں کے ذریعے، کان کے ذریعے علم آپ کے دل و دماغ میں منتقل ہوتا ہے۔ لیکن یہ حدیث کہتی ہے من اخلص للہ 40 صباحا، جو 40 دن تک 100% خالصتاً للہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، جملہ بہت وزنی ہے، جرت الحکمت من قلبہ علی لسانہ، علم اس کا باہر سے نہیں جاتا، دل سے علم اور حکمت پھوٹتے ہیں اور پھوٹ کے زبان پر جاری ہوتے ہیں، زبان پر جاری ہوتے ہیں۔ یہ وہ بی بی ہے کہ جس کو امام حسین نے اپنے
آخری ودا کے موقع پر کہا تھا کہ بہن زینب مجھے اپنی دعائے شب میں دعائے نماز تہجد میں فراموش نہ کرنا۔ 40 دن جو خالصۃ للہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، حکمت کے چشمے اس کے دل سے پھوٹتے ہیں اور اندر سے باہر نکلتے ہیں۔ عام طریقہ علم باہر سے معلومات باہر سے اندر کی طرف منتقل ہوتے ہیں، یہ حدیث کہتی ہیں دل سے چشمے پھوٹتے ہیں علم الحکمت کے اور زبان پر وہ جاری ہوتے ہیں۔ اور میرے خیال میں سب سے بڑی فضیلت اس مکرمہ اور معظمہ کی وہ ہے جو امام معصوم نے بیان کی ہے۔ یہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ یعنی پنجتن پاک کی طرح چہاردہ معصومین میں یہ شامل نہیں ہے۔ آیے تطہیر جن ہستیوں پر نازل ہوئی ہے ان میں یہ شامل نہیں ہیں، لیکن کیا ان کا مقام تھا خدا کی بارگاہ میں؟ خود خاتون جنت نہ امام تھی نہ نبی تھی، معصومہ تھی، وہ معصومہ تھی۔ آیے تطہیر جن افراد پر نازل ہوئی ہے ان میں خاتون جنت یقیناً شامل ہے، یہ اس طرح چہاردہ معصومین میں شامل نہیں ہے۔ اس دن میں نے میلاد میں ایک جملہ کہا تھا، اس کائنات میں 3 ہستیاں ایسی ہیں جن کا والد گرامی بھی معصوم اور والدہ بھی معصوم، اور وہ امام حسن اور امام حسین اور جناب زینب کبریٰ ہے۔ اس کے علاوہ دنیا میں آدم سے لے کر امام زمان تک کوئی ایسا مرد یا عورت نہیں دکھا سکتے کہ جس کی ماں بھی معصومہ ہو اور باپ بھی معصوم ہو۔ خود امام حسن اور حسین خود بھی معصوم، ماں بھی معصوم اور باپ بھی معصوم۔ یہ مکرمہ بھی ایسی ہیں کہ ماں بھی معصومہ جی اور باپ بھی معصوم عن الخطا۔ انبیاء پر وحی نازل ہوتی ہے، وہ نبی ہوتے ہیں۔ اچھا، ہماری روایات میں خاتون جنت کے، ہماری روایات کے مطابق اللہ کے نزدیک خاتون جنت کے 9 نام ہے۔ اللہ ان عند اللہ، امام جعفر صادق کا فرمان ہے، خدا کے نزدیک خاتون جنت کے 9 نام ہیں۔ فاطمہ ہے، زکیہ ہے، راضیہ ہے، مرضیہ ہے، بطول ہے، عذرا ہے، محدثہ ہے۔ محدثہ یعنی جس سے فرشتے آ کے ہم کلام ہوتے ہیں۔ پہلے بھی عرض کیا، ایک مولانا صاحب نے یہ کہا تھا یہاں پر، اس بیچارے کے خلاف FIR کٹ گئی کہ انہوں نے محدثہ کہہ دیا ہے، یہ ختم نبوت کے منکر ہو گئے۔ پھر ہمارے یہ ٹرسٹی کچھ حضرات یہ حوالے لے کے گئے کہ وہ آپ کی کتابوں میں حضرت عمر کے بارے میں لکھا ہوا وہ محدثت ہے، اب ختم نبوت جو ہے نا اس کے منکر نہیں ہو جاتے اور ہم منکر ہو جاتے ہیں اگر خاتون جنت کو ہم نے وہ محدثہ کہہ دیا۔ وہ خاتون تو ویسے بھی نبی نہیں بن سکتی۔ حضرت مریم کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، جس میں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان کی وہ عصمت کا جو ہے نا وہ اعلان کیا ہوا ہے؟ وہ کہتے ہیں وہ ہماری آنکھ کا تنکا نظر آتا ہے، اپنی آنکھ کا شہتیر نظر نہیں آتا۔ یہ جملہ امام زین العابدین کا ہے۔ اس سے بڑی فضیلت اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے۔ فرمایا انت الحمدللہ یا اما عالمۃ غیر معلمہ وفہمۃ غیر مفہمہ، وہ آپ عالمہ ہیں کہ جس کو کسی نے علم پڑھایا نہیں ہے، وہ فہمہ ہے، وہ دین کی وہ سمجھ اور بوجھ رکھنے والی ہے کہ جس کو دین کسی نے، یہ کیا مقام اور منزلت ہے؟ یہ 40 دن خالصۃ اللہ عبادت کے نتیجے میں دل کے اندر علم اور حکمت کے چشمے پھوٹتے ہیں۔ یہ یقیناً ان افراد میں شامل ہیں جناب زینب کبریٰ۔ آپ کے فضائل جو ہیں وہ واقع کربلا سے پہلے ملتے ہیں، کچھ ملتے ہیں، لیکن جن آپ کے اقدامات نے یا جن خطبوں نے یا جملوں نے آپ کو فضیلت کا معراج پر پہنچایا ہے، وہ ہمیں وہ فضائل واقع کربلا کے بعد جو ہے نا وہ ہمیں وہ نظر آتے ہیں۔ آیت اللہ محمد حسین کاشف الغطاء، ان کی ایک چھوٹی سی کتاب ہے السیاست الحسینیہ، اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام شہید کیے گئے تو جناب زینب کبریٰ
آپ کے نازنین بدن کے پاس گئی اور تلواروں، نیزے کے ٹکڑوں اور پتھروں کے نیچے سے بھائی کے بدن کو نکالا۔ ہر طرف سے دشمن دیکھ رہا تھا کہ ابھی دیکھتے ہیں علی کی بیٹی کیا کرتی ہے، بال نوچتی ہے، گریبان چاک کرتی ہے، جی سر پر خاک ڈالتی ہے۔ نہیں، ایسا کام نہیں کیا۔ سنتے رہتے ہیں لیکن یہ کوئی آسان کام نہیں ہے جو علی کی شیردل بیٹی نے کیا ہے۔ دونوں ہاتھ بھائی کے بدن کے نیچے رکھے اور اللہ سے فریاد کی، اللہم تقبل منا ھذا القربان، خدایا ہماری اس قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یہ میں ابھی پڑھ کے آ رہا ہوں، وہ شیخ باقر شریف قرشی جنہوں نے تقریباً 14 معصومین کے بارے میں بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں، امیر المومنین کے بارے میں کئی، ایک سے زیادہ جلدیں، امام حسن کے بارے میں کئی جلدیں، نجف کی ایک بہت بڑی شارح ان کے نام سے موسوم ہے، شارح وہ باقر شریف القرشی۔ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ شام غریبان میں، یہ شام غریبان میں علی کی بیٹی نے خدا کا شکر ادا کیا، خدایا تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اور میرے بھائی حسین کو اپنے دین کی خدمت کی توفیق دی۔ جب تانا دیا ملعون اس نے، ابن زیاد نے کہا الحمدللہ الذی فضحکم، لفظ بہت سنگین ہے، نقل کفر نباشت، لیکن حقیقت کو بیان کرنے کے لیے میری مجبوری ہے اس کا ترجمہ کروں۔ ملعون کہتا خدا کا شکر ہے جس نے آپ لوگوں کو رسوا کیا، وقتلکم، اور قتل کیا، یہ کفر ہے، وکذب احدوثتکم، تمہاری باتوں کو اس نے جھٹلایا۔ کیا باتیں کرتے تھے یہ جس کو اللہ نے جھٹلایا؟ اس کے جواب میں علی کی شیردل بیٹی نے کہا الحمدللہ الذی اکرمنا بنبیہ، تمام تعریف اس خدا کے لیے ہیں کہ جس نے ہمیں اپنے نبی کے ذریعے عزت اور تکریم سے نوازا، وطہرنا من الرجس تطہیرا، اور ہمیں ہر قسم کے رجس اور پلیدی سے دور رکھا۔ انما یفتضح الفاسق، رسوا فاسق ہوا کرتا ہے اور فاجر آدمی کو جھٹلایا جاتا ہے۔ وہ غیرنا یبن مرجانا، مرجانا کے بیٹے وہ ہم نہیں ہیں، وہ کوئی اور ہوگا، تو فاسق اور تو فاجر ہے۔ ہم سلام پیش کرتے ہیں اس کربلا کی شیردل خاتون کو، اللہ تعالی ہمیں اس خاتون کے نقش قدم پر چل کے نواسۂ پیغمبر کی اس مشن کو اور آپ کی آواز کو، آپ کے نعروں کو ساری دنیا میں عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ